سر اگلا کلام ہے تقدیر فسون من تدبیر فسون تو، یعنی اللہ فرما رہے ہیں بقول اقبال کہ تقدیر میرا جادو ہے بے شک اور تدبیر تیرا جادو ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو عاشق لیلا آئی من دشت جنون تو معشوقہ کا عاشق ہے لیکن تیرے جنون کا دشت میں ہوں۔ ٹھیک ہے، میری طرف آنا ہے تو نے۔ چوں روح رواں پاکم، روح رواں کی طرح میں پاک ہوں، از چند و چگونے تو تیرے حساب سے تو راز درون من راز درون تو مجھ میں راز ہے، میں تجھ میں راز ہوں۔ اللہ اکبر۔ سر یہ تو ذرا ارشاد فرمائیں، یہ کیا ہے؟ یہ بات پھر ان صوفیاء کے قالب تو میرا راز ہے، میں تیرا راز ہوں، چلی جاتی ہے امیر خسرو کی طرف۔ من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا قسم گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ وہ فنا فی ذات والے معاملات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو بتا رہا ہے۔ حقیقت میں اس بندے کا جو جمود کا شکار وجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری تحریک اور تمہارا مرکز اور تمہارا مدعا اور منشا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اپنا تیرے تزکیہ اندر نفس کرو تو یہ منزل ہے، میں پھر تیرے اتنا قریب ہوں، کیونکہ اللہ کا نمائندہ وہ روح اندر ہے۔ سر اللہ نے شرح صدر بھی کیا، وہ بھی فیوز و برکات بارگاہ رسالت کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس تیری روح کے اندر جو طاقت اور ساری چیزیں ہیں جس کی جانب وہ موو کر رہی ہیں، وہ کنورجنس جو پوائنٹ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میری ذات ہے۔ اسی پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں اور بھی ایک جگہ پہ نظر آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بندے کو جب اپنی نیابت کا دے کر کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اس نیابت کے بعد یہ سارا رنگ جو تیرے اوپر ہے وحدت کا یہ تو میرا ہی ہے، بلکہ آپ جو مثنوی ہے اس کی جو تفسیر سورہ اخلاص میں کی گئی جی رموز بے خودی کے آخر میں، اس میں جو فلسفہ احدیت ہے اس میں بھی یہی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ تو میرا راز ہے احدیت کے تحت، تو میں تیرا راز ہوں کہ تمہیں جو جوڑا ہوا ہے وحدت ملت کے اندر وہ خدائے وحدہ لا شریک کے اس تصور اور ذات نے جوڑا ہوا ہے۔ سر ایسا کوئی کلام اور جی کسی بزرگ کا، علامہ کے شیخ ہاں کا؟ اس پہ مثنوی کا بہت عمدہ کلام ہے، حضرت مولانا روم جلال الدین رومی جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، اور سامعین کے لیے کیونکہ وہ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں کہ ذرا ہم کنورسیشن کے انداز کے اندر اس چیز کو لے کے چلیں تاکہ ان کے فہم کے دریچے کھلیں۔ مثنوی میں حضرت مولانا روم مرشد آپ کہتے ہیں ہر لحظہ بشکل بت عیار برآمد، دل ہر لمحہ وہ بت عیار نئی شکل میں آ رہا ہے، دل برد و نہا شد، ہاں دل لے گیا اور غائب ہو گیا، ہر دم بلباس دیگر آں یار برآمد، ہر دم وہ یار ایک نئے لباس میں جلوہ گری کرتا ہے، گہے پیر و جوان شد، کبھی جوان ہے کہیں بوڑھا ہے۔ سر مزید کہتے ہیں نئے نئے کے ہموں بود کہ می آمد وہ می رفت، می آمد و می رفت، ہاں ہاں نئے نئے کے ہموں بود، ہاں ہاں وہی تھا، نہیں ایسے ترجمہ کر لیں بلکہ وہی تھا کہ جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے وہی ہوتا ہے، ہر کرن کے دیدے، ہاں ہر صدی نے دیکھا ہے، ہر دور نے دیکھا ہے، تا عاقبت آن شکل عرب وار برآمد، حتیٰ کہ وہ شکل آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جلوہ گری کی ہے اس نے۔ واہ سر مجھے یہاں ایک کہنے دے، بلکہ آخر میں کہتا ہے دارائے جہاں شد، اور پورے جہانوں پہ اس نے جو ہے وہ فتح کیا ان کو، جیسا جو ان کے بادشاہ ہو گئے سر، کہ کنت کنزا مخفیا، ہاں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاخببت ان اعرف فخلقت محمد، سبحان اللہ، اور میں نے جب چاہا کہ ظاہر ہو پہچانا جاؤں تو جناب محمد رسول اللہ کو پیدا کر وسلم کو تخلیق فرما، اور جتنا سلسلہ انبیاء آیا اسی نور نبوت کی آمد کی خبر دیتا ہوا، بالکل ایسے بالکل ایسے۔ اور آگے مزید کہتے ہیں، یہ کلام ابھی ختم نہیں ہوا حضرت مولانا روم کا، کہتے ہیں کہ نئے نئے کے حمود بود کہ می گفت ان الحق، ہاں ہاں یہ وہی تھا جس نے ان الحق بھی کہا تھا، جی در صوت الہی، اللہ کی آواز میں، اللہ کی منصور نبود آن کے برآدار برآمد، وہ منصور کہاں تھا جو سولی پہ چڑھا، ناداں بگما شد، اچھا ناداں بگما شد، جو بیوقوف تھے وہ سمجھے نہیں ہیں، وہ سمجھے نہیں ہیں، مولانا روم کہہ رہے ہیں، ہمارے اوپر نہیں، ان کے ہم ناقل ہیں کلام کے، بالکل ایسے۔ مزید کہتے ہیں کہ رومی سخن کفر نہ گفت است نہ گوید، ماتے ہیں کہ رومی نے نہ کفر کی کبھی بات کی ہے
نہ کرتا ہے منکر نہ شویدش، منکر نہیں ہے، منکر حق کا منکر نہیں ہے جی۔ کافر بود آنکھ کس کے با انکار برآمد، ماتے جو انکار کرے گا وہ تو کفر میں چلا جائے گا، از دوزخیاں شد۔ اللہ اکبر، دوزخی ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ حقیقت ثابتہ ہے پروفیسر صاحب، اس پورے کلام کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بے شک آپ پھیلے ہوئے نور کو دیکھیں یا جڑے ہوئے نور کو دیکھیں، آخر میں وہی ذات آپ کو نظر آتی ہے۔ بلکہ جو فنا فی الرسول، یہ تو فنا فی اللہ والی باتیں ہیں نا، جو فنا فی الرسول ہیں وہ کہا نا ایک اہل دل نے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے کہ حسن کائنات۔ واہ، تو یہی بات ہے کہ یہ اللہ جل مجدہ کی جو جلالیت اور معرفت ہے، جب ایک بندے کے رگو پے کے اندر، اور اسی حقیقت کو حضرت بہو نے بھی کہا ہے، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہوں، تو یہ وہی نور معرفت ہے جو ایک بندے کو حاصل ہو جاتا ہے تو اسے ہر طرف اللہ تعالیٰ کا پھیلا ہوا نور بھی نظر آتا ہے، پلٹ کے دیکھے تو سمٹا ہوا بھی یہ نور نظر آتا ہے۔ حقیقت میں معرفت الہیہ کے یہ وہی ذرائع ہیں جو قرآن نے کہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ پہ غور و فکر سے کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، راہیں ضرور دکھلاتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور ایک اور آیت میں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، کہ ہم چاہتے تو ہم تو ان کو بلندیاں عطا کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین پہ رہنا پسند کیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وجہ کیا ہے؟ خواہش نفس کے وہ بندے بن گئے، اس تن کی لذت میں چلے گئے، من کی دنیا کی وہ لذت نہیں لی جو بالآخر معرفت الہی اور اس حقیقت ثابتہ کی طرف لے کر اگر اس کلام سے ہم سمجھیں تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ وہ کلام جتنے ہیں وہ پھر ذات کے اپنے ہی ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ اس کو بندے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ایسے ہی ظاہر بھی ظاہر تک رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک حضرت اقبال نے جو فرمایا ناداں بگماں شد، کہ تن کی دنیا آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں۔ تو یہ جب معرفت ہو جاتی ہے من کی دنیا کی اس کے ذات کے ساتھ منسلک۔ اچھا، مولانا نے اس پہ کلام لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ والی بات پہ جی آپ فرماتے ہیں کہ وقت کے منصور انا الحق گوید، جس وقت منصور نے انا الحق کہا، منصور کو جابود خدا بود خدا، وہ فرماتے ہیں منصور کی آواز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی آواز تھی، اور بالکل اس کو جوڑتے ہیں اسی سورہ قصص کی آیت سے من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، ماتے جیسے درخت سے آواز آئی تھی بالکل ویسی منصور سے آئی تھی۔ بالکل، دیکھیں یہ تو ایک ایسا فلسفہ ہے جس کے بارے میں علماء نے بھی بعد میں یہی کلام کیا ہے کہ وہ بھی حق پہ تھے، اور جو لوگ دوسری طرف تھے شریعت کی پاسداری یا ظاہر کی چیزوں کو، وہ بھی حق پہ تھے، کیونکہ ان کا ایک منصب الگ تھا اور ان کا منصب معرفت، جی وہ مغلوب الحال تھے، اور یہ شرع شریعت کی جو بالادستی ہے اس کے لیے تھی۔ اس میں ہمیں پڑھنا چاہیے، ایک عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے کتاب کا ترجمہ کیا ہے تعارف فقہ و تصوف، مولانا عبدالحق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تعارف معرفت الفقہ و تصوف۔ تو اسی طرح اس سے پہلے بھی ہمیں لٹریچر مل جاتا ہے جس میں مغلوب الحال اور ایسی کیفیات کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔